حسین آزاد طاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، مدینے سے واپسی پر جب ہم مکہ آتے ہیں تو کیا مدینے سے ہی عمرے کے لیے احرام پہن کر آئے یا حج کا احرام پہنے؟ حج ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپس آ کر عمرہ کرنا ضروری ہے؟ میقات کے باہر سے جب مکہ مکرمہ آنا ہو تو بغیر احرام کے نہیں آ سکتے. اچھا، اب احرام چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، احرام ہو یہ واجب ہے، ورنہ دم واجب ہوگا. احرام کے بغیر مکہ شریف میں آ گئے میقات کے باہر سے. ہاں، راستے میں ایک دو دن کسی وجہ سے رکنے کا پروگرام تھا، وہ رکیں گے، اور وہ میقات اور حرم کے درمیان جو حل بولتے ہیں اس کو، اس میں اگر یہ رکنے کا اس کا پروگرام تھا اور کہ میں ایک دن دو دن اپنے عزیز ہیں یا دکان پر کئی دوست ہیں وغیرہ میں رکنا ہے، دعوت ہے، تو اس طرح تو وہ پھر اب حل سے حرم میں بغیر احرام کے آ سکتا ہے، بھلے یہ میقات کے باہر سے گیا، بھلے پاکستان سے گیا ہے. مثلا پاکستان سے گیا اور جدہ شریف جو ہے وہ میقات میں ہے، حل میں ہے، سوری. تو اب کوئی پاکستان سے گیا اور جدہ شریف میں کوئی دوست کا مکان ہے، اس کے وہاں ایک دو دن قیام کا پروگرام ہے، اس کا کوئی دعوت وغیرہ اور ترکیب ہے، یہ رک گیا ہے. تو اب یہ کہ جدہ شریف سے اب مکہ شریف آئے گا تو اب اس کے لیے احرام واجب نہ رہے گا، بغیر احرام کے آ سکے گا. تو اب حج کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں، عمرے کا بھی باندھ سکتے ہیں، قضا عمرے کا بھی باندھ سکتے ہیں، احرام ضروری ہے. مگر احرام کے ساتھ وہی نا عمرہ حج یہ ہوتا ہے، خالی کپڑے لپیٹ لیے کہ احرام کے بغیر مکہ نہیں آ سکتے، پھر آ کے وہ اتار دیے، یہ نہیں ہوگا. جو عمل احرام سے کرنے ہوتے وہ کرنے ہوں گے، افعال بجا لانے ہوں گے حج و عمرے کے. حج یا عمرے کے، حج تو خیر وہ ایک ہی بار ہوتا ہے سال میں، عمرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، اتار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک وہ قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تازہ قربانیاں پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. خائفین کبریا اصحاب اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب اہل بیت ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اللہ مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے. مدفن منے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، وہ میں نے مثلا کام نکال لی، لکھنے والی کا جی. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرہ آپ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب چینل، اسی طرح فیس بک پیج مولانا الیاس قادری پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی سوالات کا سلسلہ ہے. یہ فراز احمد بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اگر وہ اپنے ناخن کٹوائے یا بال بنوائے قربانی سے 2 دن پہلے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟
گناہ نہیں ہے مگر مستحب ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے وہ چاند رات سے لے کر جب تک اپنی قربانی نہ کر لے بال اور ناخن نہ کاٹے. البتہ ان دنوں میں اگر 40 دن کی گنتی پوری ہو جاتی ہے کہ یہ جب کاٹے تھے تو اس کو 40 دن ہو جائیں گے, 41واں دن آ جائے گا, تب تو اس پر کاٹنا لازم ہو جائے گا, کیونکہ یہ ناخن ہیں اور بغل کے بال یا جو بعض جو غیر ضروری بال ممنوع ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں اس کو, تو اس طرح کے جو بال ہیں تو یہ 40 دن کے اندر اندر کاٹنے ہوتے ہیں. 40 سے اوپر گزار دینا وقت تو گناہ ہے. تو اب اگر ان دنوں 40 دن پورے ہو جائیں گے, 41واں شروع ہو جائے گا, تب تو مطلب یہ کہ اب مستحب نہ رہا اس کے لیے, بلکہ ضروری ہو گیا کہ ابھی ان بالوں کو یا ناخن کو ہو گئے 40 دن, تو سمجھو تو اس کو کاٹنے ہیں. 40 دن پورے گزریں اس سے پہلے کاٹ لیں, کہ 40 دن کے اوپر کر دینا یہ گناہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے, چاند نظر آ جائے, وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے. حوالہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 160. سنن نسائی حدیث شریف 4362 میں ہے, جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ناخن تراشے, نہ جسم سے کوئی بال مونڈے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.